اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جو آسمان کی بادشاہی میں داخلہ کرنا چاہتے ہیں، جو خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ دل کی سچائی، توبہ اور خدا کی رحمت کا طلب کرے اور اپنے آپ کو اس کے حکموں پر چلائے اور اس کی بادشاہی کا وارث بننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، اپنی دولت لوگوں میں تقسیم کرے اور اپنا خزانہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جمع کرے۔ آئیے میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس روحانی محفل میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر وحید آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کی خیریت کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے خداوند سے دعا کرتا ہوں۔ آئیے آج کی دعا میں شریک ہونے سے پہلے خداوند کی بارگاہ میں مل کر اپنے کانوں کو کھولیں اور خدا کے زندہ کلام کو سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تیار کریں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 23 آیت سے 30 آیت تک۔ پھر یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب شاگردوں نے یہ سنا تو نہایت حیران ہو کر بول اٹھے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پطرس نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب نئی تکوین میں ابن انسان اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے، اور ہر ایک جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بیوی یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے، وہ 100 گنا پائے گا اور ابدی زندگی حاصل کرے گا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے خداوند کی حضور دعا کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اس کی بادشاہی میں داخلے کے لیے بڑی عاجزی بھرے اور بڑی حلیمی کے ساتھ اس سے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، تیرا نام پاک ہے، تیری عظمت بے مثال ہے اور تیری بادشاہی ابدی ہے۔ میں آج تیرے حضور آیا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، نہ کسی نیکی کے بھروسے بلکہ صرف تیری رحمت اور فضل کے سہارے۔ اے خدا، تو نے فرمایا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ میں بھی اے باپ دل کی غریب ہو کر تیرے قدموں میں آتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں جو مجھے تیری بادشاہی کے لائق بنائے۔ میں صرف تیری رحمت، صرف تیرا فضل ہی میری امید ہے۔ اے میرے رب، تیرا کلام جو فرماتا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو فضل دیتا ہے۔ آج میں اپنا سر جھکا کر تیری حضور آتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی راہوں پر پیرے خداوند خدا تجھے پایا ہے۔ اے خداوند، میں اپنی راہوں پر چلا
اپنی مرضی کو تیری مرضی پر ترجیح دی، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے دل کو نرم کر، مجھے نیا دل، جیسا کہ حزقیل میں جو لکھا ہے، حزقیل 36 باب اور اس کی 26ویں آیت میں، اور میں تمہیں نیا دل دوں گا اور تمہارے اندر نئی روح ڈالوں گا۔ اے میرے خدا، میں داؤد کی طرح کہتا ہوں، اے خدا تو میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں راست روح ڈال دے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے خطا کی، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا، لیکن تیرا کلام فرماتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اے ہمارے رب، اپنے وعدے کے مطابق مجھے پاک کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے راست باز ٹھہرا، جیسے تو نے محصول لینے والے کو معاف کیا جو دور کھڑا ہو کر کہتا تھا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، مجھے وہی دل دے جو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ظاہر کیا۔ اس نے فرمایا، میرے پاس آؤ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں تیرے پاس آتا ہوں کیونکہ میرے پاس اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں، میرے اعمال ناپاک کپڑوں کی مانند ہیں، لیکن مسیح کا خون مجھے پاک کر سکتا ہے، جیسا کہ تیرے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر ہم نور میں چلیں جیسے وہ آپ نور میں ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں ہر گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اے میرے خدا، مجھے وہ دل دے جو معاف کرتا ہے، جو فروتن ہے، جو دوسروں پر بڑا نہیں سمجھتا، وہ نظر دے جو اپنی کمزوریوں کو پہچانتی ہے اور جو تیری رحمت پر انحصار کرتی ہے۔ اے خداوند، جیسا کہ تیرے کلام فلپیو 2 باب اس کے 3 آیت میں یوں لکھا ہے، نہ خود غرضی سے نہ جھوٹی برائی سے بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنی سے بہتر سمجھے۔ اے خدا، آسمانی بادشاہی تیری ہے، اور تو نے فرمایا اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ میں ایک بچے کی مانند تیرے حضور آتا ہوں، سادہ ایمان کے ساتھ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ تو سچا اور پکا خدا ہے، اور جو تجھ پر ایمان لاتا ہے اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ اے میرے رب، مجھے وہ دل دے جو دل تیری بادشاہی آئے، اور میں کہتا ہوں جو تیرے جلال کی طلب رکھتا ہوں، نہ کہ دنیا کی تعریف کی۔ مجھے وہ راہ دکھا جس سے میں تیرے قریب آتا ہوں۔ اے خدا، تو نے فرمایا میں راہ، حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ لہذا اے خداوند، میں اپنی نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں، اس کے صلیبی کفارے کو قبول کرتا ہوں اور تیرے پاس آتا ہوں، تو مجھے قبول کر۔ اے خدا، مجھے وہ فضل دے کہ میں اس تنگ دروازے سے داخل ہوں، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے، تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہچانتا ہے، اور اس سے دخل ہونے والے بہت ہیں۔ اے خدا، میں اپنی زندگی کا ہر پہلو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تیرا روح مجھے رہنمائی دے، میرے اندر پھل پیدا کرے، محبت، خوشی، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، حلیم اور پرہیزگاری۔ اے خدا، میری زندگی تیرے جلال کا باعث بنے، اور جب تیرا بیٹا دوبارہ آئے تو میں اس کا استقبال کے لائق ٹھہر سکوں۔ اے خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے وہ ایمان دے، میں اسی ایمان سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرے دل کو صاف کر دے،
میری نیتوں کو درست کر، مجھے وفاداری سے اپنی صلیب اٹھانے والا بنا۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور میں اپنی خود ہی اپنی خواہشات، اپنی مرضیاں تیرے قدموں پر رکھتا ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اس دن کا سامنا کرنے کے لائق بنا جب تو کہے، اے میرے باپ کہ دیا ہوا اس بادشاہی کا جو برائے عالم سے تیرے لیے تیار کی گئی ہے وارث بن۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ایک رحم دل خدا ہے۔ میں تیرا بیٹا ہوں اور تو میرا ہے۔ اے یسوع راجا، میں تیرا ہوں، تو میرا ہے۔ مجھے تھامے رکھ بجائے پیرے خداوند خدا اس کے کہ مجھے میرے قدم لڑکھڑا جائے۔ اپنی بادشاہی کے دن تک وفاداری سے چلنے کی قوت دے۔ اے خداوند خدا، میرے قدموں کو مضبوط راہوں پر ڈال دے، ان راہوں پر جو تیری بادشاہی کی طرف جاتی ہیں۔ اے خداوند خدا، مجھے اس دولت مند کی طرح نہ بنا جو تیری بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے۔ اے خداوند، مجھے توفیق دے تاکہ میں اپنی دولت کا خزانہ آسمان پر جمع کروں، نہ کہ دنیا میں جہاں کیڑا لگتا ہے، جہاں پہ چور نقب لگاتا ہے، جہاں پہ زنگ لگتا ہے۔ اے خداوند، تیری بادشاہی میں نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور چوری کرتا ہے۔ اے خداوند خدا، مجھے اپنی بادشاہی کے قابل بنا دے۔ اے پروردگار، اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو جو تیری آج اس مقدس محفل میں ہیں، سبوں کو چھو لے، سبوں کے قدموں کو اپنی نیکی کے راستے پر چلا دے۔ اے خداوند، ان کو حلیم اور فروتن بنا دے تاکہ پہلے خداوند خدا یہ تیری بادشاہی کے راہوں پر چل سکیں اور تیری بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ اے پروردگارا، آج میری اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔